بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 123 ہے، اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 144۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یہ ہے، قد نرى، ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجہ کا، آپ کے چہرے کو اٹھتے ہوئے، فی السماء، آسمان کی طرف، فلنولینک، بس ہم ضرور پھیر دیں گے، وجہ کا، اپنے آپ کے رخ کو، قبلتاً، اس قبلے کی طرف، ترضاہا، جو آپ کو پسند ہے، فولی وجہک، بس آپ اپنا رخ پھیر دیجئے، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی سمت، وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں آپ ہو، فولو وجوہکم، بس پھیر لو اپنے چہروں کو، شطرہ، اسی کی جانب، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور وہ لوگ جنہیں اوتوا الکتاب، کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ، وہ خوب جانتے ہیں کہ أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ یہی بات حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ غافل نہیں ہیں، عما یعملون، جو کچھ کہ وہ کر رہے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، ہم تمہارے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چنانچہ ہم تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ اب آپ اپنا رخ مسجد حرام کی سمت کر دو، اور آئندہ جہاں کہیں تم ہو، اپنے چہروں کا رخ نماز پڑھتے ہوئے اسی کی طرف رکھا کرو، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اس آیت میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اشتیاق اور آرزو کو بتلایا گیا ہے، پیغمبر کے اس آرزو اور اشتیاق کو جو قبلے کے سلسلے میں تھے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قبلے کی تحویل کا حکم دے دیا۔ تیسری بات، قبلے کی یہ تعیین سب کے لیے ہے اور ہر جگہ کے لیے ہے، یہ بات بتا دی گئی۔ اور چوتھی بات، یہود و نصارہ کو اس بات کا علم تھا کہ جو حکم قبلے کی تحویل کا دیا گیا ہے وہ صحیح ہے اور حق بھی ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ یہ ان کے رب کی طرف سے ہے۔ بزرگان محترم، جب بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ تھا کہ یہ حکم عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، اور چونکہ بیت اللہ بہت زیادہ قدیم ہے بیت المقدس کے مقابلے میں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بیت اللہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں بھی وابستہ تھیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی خواہش بھی یہی تھی کہ بیت اللہ ہی کو قبلہ بنایا جائے،
اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم قبلے کی انتظاری، قبلے کی تبدیلی کے انتظار میں تھے، اور شوق میں کبھی کبھی پیغمبر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھتے تھے، جس کا ذکر اس آیت میں ابتدا ہی میں کر دیا گیا۔ یہی وہ آیت ہے جس میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا گیا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیجیے۔ قبلے کی تحویل صرف مدینے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ سفر میں، حضر میں، مدینے والوں کے لیے، غیر مدینہ والوں کے لیے، عرب و عجم کے لیے، پوری دنیا میں بسنے والوں کے لیے یہ تعیین ہے قبلے کی کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو بیت اللہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرے۔ قبلے کا تعین خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے خود متعین کر دیا ہے تو پھر ہر قسم کے اختلاف سے قبلہ بالکل پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔